السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم۔ اے ایمان والو، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو برا بلا مت کہو۔ ولا تنابذوا بالالقاب، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کا نام بری چیز ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کی تلاش میں مت رہا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اسے تو تم ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے باہمی رشتہ اخوت کو بیان فرمایا۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان تو باہم بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے چند ایسے امور بیان فرمائے ہیں جو اسلامی اخوت کے لیے یا ایمانی اخوت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، زہر قاتل ہیں، یا اس اخوت کے رشتہ کو توڑنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں رشتہ اخوت کو بیان کیا اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا، صلح جوئی کا، ان کے درمیان محبت اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کا حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نماز اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمایا، تو فرمایا اصلاح ذات البین، مسلمانوں کے باہمی معاملات کو سنوارتے رہنا، ان میں صلح کی کوششیں کرتے رہنا، یہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں یہ وہ ہیں جو اسلامی ایمانی رشتہ اخوت کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو تاکہ تمہارا یہ رشتہ اخوت جو ہے وہ برقرار رہے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے کہیں زیادہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوں۔ سخر، تمسخر یا سخریہ کسی کا ایسا تذکرہ یا کسی کے عیب کو، کسی کی جسمانی ساخت کو یا اس کے کسی بھی شخصیت کے پہلو کو اس طور پہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا کہ لوگ اس پہ ہنسنا شروع ہو جائیں، یہ تمسخر اور سخریہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسے جو ہے وہ انتہائی مذموم حرکت قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے یا اپنی کسی بہن کا مذاق اڑائے، اور یہاں مردوں اس کی اہمیت کی بنا پہ مردوں کو الگ سے حکم دیا اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا۔ اور دوسری وجہ اس کی حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ کی حدود کے مطابق یا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق مرد و عورت کا اختلاط ممنوع، تو اس لیے جب اختلاط نہیں ہوگا تو امکان بھی تمسخر کے کم ہو جائیں گے۔ تو چونکہ مردوں کا مردوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے عورتوں کا عورتوں سے، تو اس لیے فرما دیا کہ یہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور اس سے یہ مفہوم نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا مذاق جو ہے وہ اڑا سکتے ہیں، بلکہ شریعت نے اسے جو ہے وہ مطلقاً حرام عمل جو ہے وہ قرار دیا۔ اور کسی کا یہ مذاق اڑانا، اس کی کسی حرکت کا مذاق، اس کی زبان سے، اشارے سے، اس کی نقل اتار کے، یہ سارے جو ہے وہ چیزیں اس آیت کریمہ کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اشارہ کر کے کہا کہ حسبک من صفیہ انہا کذا، رسول اللہ صفیہ تو چھوٹے قد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو قلت کلمۃ لو مزجت بالبحر لمزجت، عائشہ یہ جو تو اس بات کو چھوٹا سمجھ رہی ہے تو نے اتنی بڑی بات کی ہے، اگر اسے سمندر میں ملایا جائے تو اسے بھی آلودہ کر دے، کہ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، پہلا حکم یہ دیا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ جب کسی کا مذاق اڑایا جائے گا تو اس کا دل آپ سے صاف نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں جو ہے وہ آپ کے لیے محبت کے، اخوت کے یا احترام کے جذبات جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے، اور یہی رشتہ اخوت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ۔ دوسرا حکم دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگایا کرو۔ لمز، عیب جوئی، عیب زنی یا عیب ظاہر کرنا۔ اب یہاں اللہ رب العزت تعبیر یہ اختیار کی کہ اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے آپ کو تو کوئی جو ہے وہ عیب نہیں لگاتا، بلکہ قرآن نے تو روکا لا تزکوا انفسکم، ہر وقت اپنی پاکیزگی اور اپنی نیکی ہی کا ڈھنڈورا نہ پیٹتے رہا کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون جو ہے وہ پرہیزگار ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مسلمان چونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسد واحد کی حیثیت رکھتا، یہ ایک ہی جسم ہے، تو جب یہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑا رہا ہے تو در حقیقت یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو پلٹ کے وہ تمہارا مذاق اڑائے گا، تو تم اپنا مذاق بننے کا خود جو ہے وہ سبب بنے ہو، اپنی عیب جوئی کا خود تم جو ہے وہ سبب بنے ہو۔ اور یہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سب ابویہ،
اللہ اس شخص پہ لعنت کرے جو معاذ اللہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالی دیتا۔ تو حضرات صحابہ نے، خیر کا زمانہ تھا، تعجب کا اظہار کیا، رسول اللہ کبھی کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہہ سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کے والدین کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کے والدین کو برا بھلا کہیں گے۔ تو لا تلمزوا انفسکم، تم ایک ہی جسم ہو، اپنے کسی بھائی کو برا بھلا کہنا در حقیقت اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، اس کے عیب کا اظہار اپنے عیوب کا اظہار ہے، اور اگر تم کسی کو برا بھلا کہو گے تو تم خود اپنی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہو۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، اور یہ بھی قول سے بھی ہو سکتا ہے، فعل سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ رب العزت نے ہر جو ہے وہ تانا دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی کا قرآن میں ذکر کیا۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو، اپنے عیب ظاہر نہ کرو، اور کسی مسلمان کے عیب کو جو ہے وہ ظاہر کرنا کس قدر خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے لگتا ہے تاکہ اسے لوگوں کے درمیان رسوا کرے، تو فرمایا اللہ اس کے عیوب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ لگ جائیں اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالتا تو اللہ رب العزت جو ہے اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کسی زندہ درگور کی گئی بچی کو کی جان بچا لینے پہ اجر عطا ہوتا۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، ایک دوسرے کو ایسے القاب جس سے تحقیر مقصود ہو، دوسروں کی توہین مقصود ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب کا ایک مفہوم تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ذکر کیا کہ ایک دوسرے کو ایسے کلمات سے پکارنا جس سے مقصود توہین ہو، تحقیر ہو، اور اس میں ہماری زبانوں پہ جو ہے وہ رائج، ہمارے معاشرے میں رائج جو ہے کسی کو لمبو کہہ دیا، کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو جو ہے کانا کہہ دیا، کسی کو لولا لنگڑا کہہ دیا، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ذکر کیا کہ کسی کو ماضی کے گناہ کا جو ہے وہ تانا دیتے ہوئے اس کے کسی ماضی کے گناہ کی بنا پہ اس کا کوئی لقب نہ رکھو، کہ کسی کو کافر کہہ دیا، یہودی کہہ دیا، یا جو ہے وہ کسی کو منافق کہہ دیا، یا اللہ رب العزت معاف فرمائے کچھ زندگی میں کسی سے چوری سرزود ہو گئی، اس نے توبہ بھی کر لی، اب اسے چوری کہتے رہنا، اسے فاسق و فاجر ہی کہتے رہنا، تو میں ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ نے ایسے برے القاب پکارنے سے بھی تمہیں منع کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کے کسی ایسے گناہ کا جو ہے وہ تانا دیتا ہے جس گناہ سے وہ تائب ہو چکا، تو اللہ رب العزت اسے اس وقت تک موت نہیں آنے دیتے جب تک خود وہ اس گناہ میں معاذ اللہ مبتلا نہیں ہو جاتا۔ تو کسی مسلمان کو جو ہے وہ اس کے ماضی کا تانا دینا، اس کی غلطیوں پہ اسے برا بلا کہنا شریعت کی روح سے یہ بھی انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام لگنا یہ بہت ہی سنگین بات ہے۔ کہ اس کے دو معنی حضرات مفسرین نے لکھے، ایک تو یہ کہ جب وہ ایمان لے آیا ہے تو اب اسے جو ہے وہ یہودی، کافر، منافق، یا اس کی توبہ کے بعد اسے چور، زانی یا فاسق فاجر کہنا یہ انتہائی بری بات ہے کہ جب اس نے ایمان کی نعمت اللہ نے اسے دے دی، توبہ کی نعمت اللہ نے اسے دے دی، تو تم اسے پھر اسی ماضی کے جو ہے وہ گناہ کے تانے دیتے رہو، یہ بہت بری بات ہے۔ دوسرا یہ معنی حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا کہ تم جب ایمان کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو میں مومن ہوں، اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کا دعویٰ جب کرتے ہو، تو ایمان کے دعوے کے بعد کسی دوسرے مسلمان کو برا نام دینا یہ انتہائی جو ہے وہ سنگین بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو ہے وہ احکام جو ہے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے وہ بیان فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے رہا کرو، لا تحسسوا، ایک دوسرے کی اچھائیوں کی تلاش میں بھی نہ رہا کرو کہ اسے جو ہے وہ بلا وجہ اس کی تشہیر کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، لا تغتابوا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، لا تنافسوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں جو ہے نہ لگے رہا کرو، لا تناجشوا، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھایا کرو، یا سودے کو بیچنا مقصود لینا مقصود نہ ہو، صرف بولی بڑھانے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں، پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے 3 جو ہے وہ حکم دیے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، عیب جوئی نہ کرو، عیب زنی نہ کرو، عیب ظاہر نہ کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان واضح ہدایات کے باوجود توبہ نہیں کرتے، اپنے طرز عمل سے باز نہیں آتے، تو یہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اگلی آیت کریمہ میں 3 حکم، اگلی آیت کریمہ میں 3، اس آیت کریمہ میں 3، اگلی آیت کریمہ میں، جو اسلامی اور ایمانی اخوت کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ فرمایا اے ایمان والو، گمان سے بہت زیادہ بچتے رہا کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ کہ گمان سے، یہاں گمان کا اگر اس آیت کریمہ کے تناظر میں بدگمانی معنی کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ بدگمانی سے بچا کرو، برے گمان سے، کیونکہ اچھا گمان جو ہے وہ کسی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ اور سلوک کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبانی ہمیں اہل ایمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے گمان کا حکم دیا، ظنوا بانفسکم خیرا، اپنے بارے میں بھی اچھا گمان کیا کرو، اور اس کا دوسرا مفہوم کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان جو ہے وہ کیا کرو۔ ہمیں ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں، ہر گمان جو ہے وہ گناہ نہیں، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات پہنچے تو میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کا اچھا ہی جو ہے وہ تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسے اس کے مثبت پہلو کی طرف ہی لے جاتا ہوں، نہ کہ منفی پہلو کی طرف۔ تو فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور یہ بدگمانی جو ہے وہ ہمارے تعلقات کی خرابی میں سب سے بڑی وجہ ہے، کہ جب ہم کسی کے بارے میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا، وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا، وہ 2 آدمی بیٹھے تو ہم سمجھیں گے یہ میرے بارے میں میں ان کا موضوع گفتگو ہوں، گھروں میں ہمارے ہاں یہی مسائل جو ہے وہ ساس بہو کے درمیان بھی، اور نند بھابھی کے درمیان بھی، یا بہن بھائیوں کے درمیان بھی، کہ جب ہم بدگمانی میں پڑتے ہیں تو پھر ہمارے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے حسن ظن نہیں رہا تو فرمایا بدگمانی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، بدگمانی سے بچا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ یہ گمان بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ اب گمان چونکہ دل کا معاملہ ہے تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان زبان سے جو ہے وہ جھوٹ بولے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جھوٹا خیال بھی جو ہے یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا، کسی کے بارے میں جھوٹا گمان جو ہے، جھوٹا خیال، یہ بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں، کسی کے بارے میں جو ہے وہ برا گمان نہ رکھا کرو، اچھا گمان جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں رکھو۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیوب کی تلاش میں مت رہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی 2 قراتیں ہیں، لا تجسسوا جیم کے ساتھ بھی، اور لا تحسسوا ہا کے ساتھ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 جو ہے وہ اپنی حدیث مبارک میں بھی بیان فرمائے، لا تجسسوا اور لا تحسسوا۔ تجسس ہوتا ہے کسی کی کمزوریاں تلاش کرنا، اور تحسس ہوتا ہے بلا وجہ جو ہے وہ انسان کسی کے بارے میں فکر مند رہے، اور اس چیز میں اس نے کیا کھایا، کیا پکایا، کیا پہنا،
کیسے کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا، تو بلا وجہ کے ایسے امور میں جو ہے وہ پڑھنا شریعت نے اسے بھی جو ہے وہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تو میں ولا تجسسوا، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں جو ہے وہ نہ رہا کرو، کیونکہ جو شخص کسی کے عیوب کی تلاش میں رہتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی دل سے تم مسلمان نہیں ہوئے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو جو ہے وہ ایذا نہ پہنچایا کرو، ولا تغتابوہم، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تعیروہم، انہیں جو ہے وہ ان کے ماضی کے گناہوں پہ عار نہ دلایا کرو، ولا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ یہاں نوجوان اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ گزارش کے موبائل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اسے فوراً ویڈیو بنانا اور پھر وائرل کرنا، یا کوئی چیز آ گئی تو اسے بلا مقصد جو ہے وہ آگے پھیلا دینا۔ شریعت نے مسلمان بھائی کے جو ہے وہ پردے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی کمزوریوں کو اچھالنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیوب کی تلاش میں جو ہے وہ نہ رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کل بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس کے پردے رکھیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس میں نہ جانے کتنی کمزوریاں اور عیوب ہیں، لیکن ہم جب اپنے عیوب اور اپنی کمزوریوں سے غفلت کی بنا پہ ہم غافل ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے عیوب اور کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا کہ اپنے عہد خلافت میں ایک دفعہ کوئی مجرم پکڑا گیا تو اسے سزا دینے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے مجمع اکٹھا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، جس کسی نے زمانہ جاہلیت میں یا اسلام لانے کے بعد اگر زندگی میں اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہاں حضرت علی اور اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں تھا، کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جھوٹ، بدگمانی، غیبت یا چغلی، یہ سارے گناہ جو ہے ہم سب کے اندر معاذ اللہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ زبان کی اور اپنی شریعت کے حقوق جو احکام ہے اس کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جس آدمی کو اپنے گناہوں پہ نظر ہوتی ہے وہ دوسروں کے گناہوں پہ نظر نہیں ڈالتا، جو اپنے آپ کو جو خود بیمار ہو وہ پہلے اپنے علاج کی فکر کرے گا، وہ دوسروں کی بیماری کی اسے فکر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو میں ولا تجسسوا، تم جو ہے تجسس میں نہ رہا کرو، دوسروں کے عیوب جو ہے وہ تلاش نہ کرتے رہا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی خود تعریف جو ہے وہ اپنی حدیث میں بیان فرما دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیں کہ غیبت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا، ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، جو سن کے اسے اچھا نہ لگے۔ اب یہاں غیر موجودگی میں ہوگا تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کی موجودگی میں ہے تو وہ لمس ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے عیب کو اس کے سامنے ہم بسا اوقات کہتے ہیں میں کو جھوٹ بول رہا ہوں، تو صحابی نے یہ سوال کر دیا یا رسول اللہ اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس کی جس کمزوری کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس کے اندر ہو، فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبت، اگر اس کے اندر وہ عیب وہ کمزوری ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تب تو وہ بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر اس کے اندر وہ غلطی وہ کمزوری نہیں ہے تو پھر تو تم نے اس پہ بہتان باندھ دیا۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور یہاں چونکہ سامنے بھی اسے برا بھلا کہنا، اس کے عیوب کو ظاہر کرنا گناہ، اور پیٹھ پیچھے بھی، یہ اس لیے کہ بالعموم ہماری اخلاقی کمزوریوں کی بنا پہ ہم یہ جسارت نہیں کر پاتے کہ کسی کو اس کے سامنے کچھ کہیں تو پھر ہم پیچھے سے۔ اور دوسرا یہ ہے غیبت ایسا سنگین امر ہے کہ اس میں کمزور طاقتور کی کر رہا ہے، بسا اوقات ہم کسی کے ڈر سے خوف سے جو ہے وہ اس کی غیبت نہیں کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ بڑا چھوٹے کی، چھوٹا بڑے کی، اور
بہن بھائی کی، بھائی بہن کی، اولاد ماں باپ ایک دوسرے کی، غیبت جو ہے وہ کسی بھی انسان کی غیبت بھی جو ہے وہ شریعت نے جو ہے وہ جائز قرار نہیں دی۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غیبت کو جو ہے وہ زنا سے زیادہ سنگین گناہ قرار دیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا۔ صحابہ نے حضرات تعجب پوچھے، رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سنگین گناہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ زنا اگر معاذ اللہ بدکاری ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن غیبت جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو معاف کیسے ہوگا؟ اب حضرات صحابہ کو تو یہ فکر تھی کہ اللہ کے ناراضگی سے عذاب ہم کیسے بچ سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے رسول اللہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس کی غیبت کی اس کا پتہ ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں، تو فرمایا اس کے لیے بکثرت استغفار کیا کرو۔ ہمیں غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہو، اور مفسرین نے لکھا ہے اتنا استغفار کرو کہ تمہارا دل گواہی دے کہ اب اگر اس کے سامنے میں اس چیز کا اقرار کرتا تو وہ مجھے معاف کر ہی دیتا۔ ہمیں اگر اسے یہ بات پہنچ چکی ہے جو آپ نے غیبت کی، پھر تو کوشش کریں دنیا میں ہی اسے یہ معاف کروا لیں، اور نہیں تو کم از کم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے بتلانے سے حالات زیادہ بگڑنے کا اندیشہ، تو آپ غیبت سے بعد بھی آئیں اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بکثرت استغفار بھی کرتے رہیں۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی جو ہے وہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کی جو ہے وہ آبرو ریزی ہوتی رہی، اس کی عزت اچھالی جاتی رہی، اس کی غیبت کی جاتی رہی، اس کے عیوب کا تذکرہ ہوتا رہا، اور یہ اس کا دفاع کرنے پہ قادر تھا، اس آدمی کو چپ کروا سکتا تھا، یہ اسے صحیح صورتحال بتلا سکتا تھا، لیکن یہ خاموش رہا، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی اس کی غیر موجودگی میں، تو ہمیں قیامت والے دن جب اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ اپنی مدد اس سے کھینچ لیں گے۔ اور جو کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرتا، اس کی عزت اگر اچھالی جا رہی تھی، اس کے بارے میں کوئی منفی بات پھیلائی جا رہی تھی، تو وہ لوگوں کو روکتا ہے یا اس کے بارے میں اچھے جو ہے وہ رائے ان کی قائم کرنے کی کوشش کرتا، تو فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی اس وقت مدد فرمائیں گے جب اسے اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہوگی۔ تو غیبت کے بارے میں کہ غیبت سنے بھی نہ اور کرے بھی نہ، اور اللہ نے غیبت کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پہلے تو انسان کا گوشت کھانا، پھر وہ ہو بھی بھائی اور پھر ہو بھی مردہ، ہمیں اتنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، فَكَرِهْتُمُوهُ، اسے تو تم جو ہے وہ ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کی نافرمانی کو پسند کیسے تم نے کر لیا، غیبت کو کیسے اختیار کر لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشری تقاضوں کی بنا پہ غلطی ہو گئی، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، رسول اللہ کے پاس آئے، تاخیر یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اس گناہ سے پاک کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا تم توبہ کرو، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو رسول اللہ نے ان پہ حد نافذ کی، تو دو آدمیوں نے ان کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، خود ہی اپنا پردہ چاک کی، اب دیکھو کیسی موت مارا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سنی، تھوڑا آگے گئے تو وہاں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، مردار گدھا، تو رسول اللہ نے ان دونوں کو بلایا، فرمایا انزلا فکلا من هذه الجیفہ، اترو یہ مردار گدھا کھاؤ، تو کہیں یا رسول اللہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، معاذ اللہ ہم یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا ابھی جو تم اپنے بھائی ماعز کی جو ہے وہ غیبت کر رہے تھے وہ اس مردار گدھے کے کھانے سے زیادہ سنگین تھے، اور فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے انہ لا ينغمس فی انہار الجنہ، وہ تو جنت کی نہروں میں جو ہے وہ غوطہ لگا رہا ہے اور تم اس کی یہاں غیبت کر رہے ہو۔ تو یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان تمام معاملات میں، بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں، مذاق اڑاتے ہوئے، کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے، کسی کا برا لقب سے پکارتے ہوئے، بدگمانی کرتے ہوئے، تجسس میں، غیبت میں، ان تمام امور میں
جب کہیں شیطان تمہیں بہکائے، نفس کا بہکاوا آئے، تو اس اللہ کی عظمت کا استحضار، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اس اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد پچھلی آیت میں بھی ومن لم یتوب، توبہ کر لیا تو معاملہ صاف، اور توبہ نہ کی تو ظالم، اور یہاں اللہ سے ڈرتے رہو، توبہ کر لو گے تو ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اپنے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بیان فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ تانبے اور پیتل کے جو ہے وہ ناخن ہیں، جسے وہ اپنے چہروں پر اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو میں یا رسول اللہ یہ معاذ اللہ وہ بد نصیب ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی آبرو اچھالتے رہتے تھے، عزت اچھالتے رہتے تھے، ان کے بارے میں منفی باتیں کرتے رہتے تھے، غیبت کرتے رہتے تھے، چغلی کرتے رہتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس ایمانی اخوت کی رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ بنے جسے رسول اللہ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بھائیوں بندے بندے پر، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور جب یہ اخوت کا ادراک انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ بھائی سے معافی مانگنا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کہہ دے یبن السودا، او کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ یا فیک شیء من الجاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر سے ابھی جاہلیت کا نخوت ختم نہیں ہوئی۔ اب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اس قدر ندامت ہوئی، حضرت بلال آ رہے تھے تو ان کے سامنے لیٹ گئے اور فرمایا میں نے تجھے کالی ماں کے ہونے کا بیٹا ہونے کا تانا دیا تھا، جب تک میرے رخسار پہ اپنا قدم نہیں رکھے گا یہ میرے دل کا تکبر ختم نہیں ہوگا، میں اٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ دل کی رنجشوں کو کدورتوں کو ختم کرو اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ایمانی اخوت نصیب فرمائیں، اور یہ ایمانی اخوت اگر اللہ نے ہمیں عطا فرما دی تو پھر ہمارے معاشرے میں سکون ہے، اور ہماری ناچاکیوں کا اور بے قراری کا بے چینی کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی ان حدود کو جو ہے وہ پامال کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔